اسامہ، جیسے پہلی بار یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ اس طرح آرمی چیف کی توسیع کو عدالت میں چیلنج کیا گیا، ماضی میں ظاہر ہے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، تو اسی کا شاید فائدہ اٹھا کر حکومتوں نے، ماضی کی حکومتوں نے کبھی یہ جو قوانین میں خامیاں سامنے آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کی اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور ایک مضبوط روایت بن گئی؟ ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیے ارباب، ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح سے پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہیں، قانون اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے، ایولیوشن پروسیس ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ دیکھ لیں، جب یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا شاید اب سے کئی سال کے بعد پھر دوبارہ کوئی ایسا معاملہ آئے گا، کوئی ایسی صورتحال ہوگی ہنگامی جس میں کوئی چیز آئے گی اور پھر اس کو دوبارہ عدالت میں لے جایا جائے گا اور نئے سرے سے پھر ایک قانون سازی کرنا ہوگی یا قانون میں کوئی ترمیم۔ اور آپ دیکھیں کہ قانون مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان میں امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں جن میں پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز واضح نہیں تھی اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب ماضی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا، لہٰذا اس طرح کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ سے پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تب کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا اور کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، نہ جوڈیشری کی طرف سے نہ کسی شخص کی طرف سے۔ اب 22 کروڑ عوام ہیں، آج یہ درخواست آ گئی، اس سے پہلے کبھی اس بارے میں 3 سال وہ رہے اشفاق پرویز کیانی صاحب، کوئی درخواست بھی نہیں آئی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے مخالف نون لیگ بھی تھی، تحریک انصاف بھی تھی، دیگر جماعتیں تھیں، کوئی اس بارے میں کسی نے مقدمہ نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا جی اس طرح کے حالات ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، جب یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ آیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، تو اس پر بھی کسی نے کسی سیاستدان کی طرف سے یا کسی بڑی پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح اعتراض سامنے نہیں آیا، لیکن اب ایک درخواست آئی اور سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے جب چیزیں دیکھیں تو ان کو لگا کہ جو بھی رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، آئین ہے، اس میں کچھ ابہام ہے، کوئی چیزیں واضح نہیں ہیں عمر کے لحاظ سے یا ایکسٹینشن کے لحاظ سے یا نوٹیفیکیشن کے لحاظ سے، تو اب معاملہ اس طرف چلا گیا ہے۔ تو اب یہ جب سپریم کورٹ کی اس پر باقاعدہ ججمنٹ آ جائے گی، اس کی آبزرویشن آ جائے گی، ان کے یہ ریمارکس جب آ جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا، یا قانون سازی کرنی پڑے گی، یا سپریم کورٹ جو ڈائریکشنز دے گی، ججمنٹ دے گی، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر آئین سازی ہوتی ہے، ملک آگے بڑھتا ہے۔ جب سے ہمارا 1973 سے آئین بنا، اس کا بنیادی ڈھانچہ تو وہی ہے، لیکن اس میں کئی ترامیم ہو چکی ہیں اور یہ آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ تو ترامیم آپ کو لگ رہا ہے واقعی حکومت سنجیدہ ہے آئین ترامیم کے حوالے سے یا نئی قانون سازی کے حوالے سے؟ اب بھی آئین میں تو اگر وہ سنجیدہ ہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتی ابھی اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ اس میں 2/3 اکثریت چاہیے، جس سے بہت دور ہے حکومت۔ سینٹ میں تو خیر ان کی میجورٹی نہیں ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی ان کو 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے۔ قانون وہ اس طرح سے بنا سکتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ آرڈیننسز آئے تو وہ صدر کے تھرو آرڈیننس لا سکتی ہے۔ تو آئین میں جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو ترمیم بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن قانون سازی ہو سکتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ابھی یہ 255A کا معاملہ آ رہا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جی توسیع کا لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ جناب کسی آرمی آفیسر کے مدت ملازمت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے، جو سے پہلے نہیں تھا۔ لیکن اب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا معاملہ اس سے آتا ہی نہیں ہے، جو 255A ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کیس سے، تو یہ آرمی چیف کا نہیں، وہ افسران سے متعلق ہے، آرمی چیف سے متعلق نہیں ہے۔ تو اب ایک نئی آبزرویشن چونکہ آئی ہے، ایک نئے ریمارکس آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں حکومت اس پر کیا کرتی ہے جب فائنل آج کی پروسیڈنگز ختم ہوتی ہیں، اس پر کل حکومت کیا کرتی ہے۔ لیکن اب یہ 2 ہی دن ہیں، آج اور کل کا دن ہے، اور اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی اس میں راستہ دے گی حکومت کو کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو اب جو الجھ گیا ہے اس کو سلجھا سکتی ہے، کیونکہ واضح نظر آ رہا ہے ریمارک سے بھی کہ جی ان کا مسئلہ آرمی چیف کی تعیناتی سے نہیں ہے، ایکسٹینشن سے نہیں ہے، وہ قانون کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس وقت جو بھی سپریم کورٹ کہے گی حکومت بھی اس پہ عمل درآمد کرے گی، فوج بھی کرے گی، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب سے سپریم کورٹ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، جو بھی ہو رہا ہے اس پر حکومت بھی اور فوج اور جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہوں وہ پابند ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے۔